السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی ویڈیو نہیں بنایا تھا، آج بھی، کیونکہ حیات صحابہ ہم نے شروع کیا ہے۔ کبھی کبھی دیکھتا ہوں کتنا لوگوں نے دیکھا، یہ نہیں، لیکن تھوڑا دکھ ہوتا ہے آدمی کو کہ یقین جانو اللہ پاک کے دین کے لیے صحابہ نے کیسا قربانی دی ہے۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے اس کو آج ہم یا مسجد میں اوپر پنکھا لگا ہو، نیچے قالین بچھا ہو، اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ان لوگوں نے قربانی دیا ہے، ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باب تھا وہ سیرت طیبہ کے بارے میں وہ ختم ہو گیا۔ ابھی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال، اللہ تعالیٰ کے قول۔ بسم اللہ، قرآن پاک آیات ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی ہے عالم میں۔ کہ تفسیر کے بارے میں حضرت سعدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انتم فرماتے، جس کا ترجمہ تم، پھر تو ہم سب مراد ہوتے، چاہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے یا نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کنتم فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں خاص ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تھے تم ہے، وہ خیر امت ہے، اور جو ان جیسے کام کرے گا وہ خیر امت بنے گا۔ جو دین کا محنت کرتا ہے، لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہے، وہ اس آیات کے اندر آ جائے گا۔ کنتم خیر امت، اس کے اندر آ جائے گا جو خیر کا کام کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس آیات تلاوت فرمائی، پھر فرمایا کہ جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر فرمائی ہے، اور شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈالی تو ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا، انہیں اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا، ان کو اپنا علم خاص عطا فرمایا، پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، ان کے اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا اٹھانے والا بنایا۔ لہذا جس چیز کو مومن یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی بری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو کہ اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف برتنے والے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا ہے، لہذا ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے اپناؤ۔
رب کعبۃ القسم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے زمانے میں زمانہ کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو، زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں لوگ فرماتے ہوئے بتاتے تھے کہ تم لوگ زیادہ روزے رکھتے ہو، زیادہ نمازیں پڑھتے ہو، زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے بہتر تھے۔ لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، وہ ہم سے کیوں بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تمام سے دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے۔ تو اس کا استاذ کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو عبادت تو یہ لوگ زیادہ کرتے تھے، ایسا لوگ جو ہے یہ اولیاء اللہ بزرگان دین میں پورا رات عبادت کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دین کو اپنایا تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہے، آخرت کے مشتاق ہے؟ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو جابیہ والے لوگ ہیں۔ جابیہ ملک شام کے ایک بستی کا نام ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکروں کا مرکز تھا، جن کا کیسر روم سے مقابلہ ہوا تھا، جن میں سے 500 مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لیے سر منڈوا دیے، دشمن میں گھس گئے، ایک کے علاوہ باقی سب شہید ہو گئے۔ اسی نے آ کے ان کے شہید ہونے کی خبر دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہے، آخرت کے مشتاق ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں دکھا کر کہا کہ ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ حضرت ابو آراکہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے اور دائیں طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بے چین اور غمگین ہے، حتیٰ کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بلند ہوا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا۔ ان کی پیشانی پر سجدہ کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے۔
اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل کرتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے کہ تیز ہوا کے دن یا بعد صبا کے وقت درخت جھومتا ہے، اس طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے۔ خدا کی قسم ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا کہ گویا انہوں نے رات غفلت میں گزار دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہیں آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق نے آپ کو شہید کروایا۔ اس میرے بعد یہ میں نے پہلے سے شروع کیا ہے، اور سارے جو صحابہ کی زندگی ہے نا، یہ آپ کو ایک ایک فرق ملے گا، ایک ایک کیسا تھا، کیسے نے زندگی گزاری۔ اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا آپ کو صحابہ کی قدم پر قدم رکھ کے کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، کوشش کریں انشاءاللہ سنیں اور دوسروں کو بھی ساتھ اس میں بٹھائے۔ پشتو اردو دونوں میں ہم بولتے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔